یہی محبت کیا تم نے کہ ابھی نبی کو گزرے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، نبی کی بیٹی عصا لے کر چلنے لگی۔ کبھی سوچا کہ ایک جوان لڑکی عصا لے کر چل رہی ہے؟ بعد رسول کبھی نبی کی بیٹی کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ سیدہ ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک روز پتہ ہے جب علی گھر آتے تھے بعد رسول 3 مہینوں تک تقریباً، علی جب گھر آتے تھے کیا دیکھتے تھے؟ سیدہ دروازے کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ جب بھی علی گھر آتے تھے بی بی کو دروازے کے پہلو میں پاتے تھے۔ 3 مہینوں کے بعد ایک روز علی جب گھر تشریف لائے، دیکھا سیدہ دروازے کے پہلو میں بیٹھی ہیں۔ علی کا دل تڑپ گیا، کہا سیدہ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میں جب بھی گھر آتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بعد رسول آپ ہمیشہ دروازے کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہیں، نبی کو گزرے کئی مہینے ہو گئے مگر آپ دروازے کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہیں، سیدہ سبب کیا ہے؟ سن سکو گے اپنی بیوی کا جواب؟ شہزادی کہنے لگی علی میں اب تک انتظار کر رہی ہوں، کوئی تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دے۔ مجھے اب تک کسی نے میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ ہازادارو سیدہ ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک روز علی گھر میں تشریف لائے، رات کا وقت تھا، سیدہ رو رہی تھی۔ علی نے سیدہ کو روتے دیکھا، کہا سیدہ میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ کہا ابو الحسن کہیے کیا گزارش ہے؟ کہا آپ بلند آواز سے نہ رویا کرے۔ حاضیزو فاطمہ کا دل تڑپ گیا، مولا کا چہرہ دیکھا، کہا یا علی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں اپنے بابا کو رو نہیں سکتی؟ علی نے کہا سیدہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مگر محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے، علی فاطمہ سے کہہ دیجئے رات کو بلند آواز سے نہ رویا کرے، ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے۔ آدادارو سیدہ نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا علی مسلمانوں سے کہہ دیجئے اب نبی کی بیٹی ان کے درمیان زیادہ عرصے نہیں رہنے والی۔ یا علی کیا میں اپنے بابا کو رو نہیں سکتی؟ علی نے کہا سیدہ جب آپ کو اپنے بابا کی یاد آئے آپ مزار رسول پر چلی جایا کرے، آپ قبر رسول پر جا کر رویا کرے۔ سن سکو گے عزادارو اس روز کے بعد سیدہ کو جب رسول اللہ کی یاد آتی تھی نا، سیدہ مزار رسول کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی اور درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا رسول اللہ کو رویا کرتی تھی۔ ایک روز علی گھر میں تشریف لائے، سیدہ کو پھر روتے دیکھا، کہا سیدہ آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا پر روتی تھی کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اب میں اپنے بابا پہ کہاں رو؟ آزادارو علی نے کہا سیدہ میں مزار رسول کے قریب ایک حجرہ تعمیر کروں گا، ایک بیت الحزن تعمیر کروں گا، آپ اپنے بابا پہ وہاں پہ رویا کریں۔ علی نے جنت البقیع میں بیت الحزن بنایا، فاطمہ رسول اللہ پہ جا کر وہاں روتی تھی، اب تک تمہارا دل نہیں تڑپا؟ ارے کائنات میں کوئی بیٹی اتنی مظلوم نہیں ہوگی جو باپ پر رونے کے لیے مکان سے نکل کر قبرستان جاتی ہو۔ دادارو سیدہ نے ایک بار تڑپ کر علی سے کہا یا علی اب ہم اہل بیت پر وہ دن آ گیا کہ ہمیں کوئی راستے میں دیکھتا ہے تو بعد رسول ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے تڑپ کر کہا سیدہ اب تو دن وہ آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو کوئی علی کو جواب سلام۔
ہاذا دار ایک روز علی گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھا؟ سیدہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کہا سیدہ میں نے آپ کو بعد رسول کا بھی مسکراتے نہیں دیکھا، آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے، بابا نے بشارت دی ہے فاطمہ تیرے مصیبت کے دن دوا۔ سیدہ قبر رسول پر فریاد کرتی تھی نا، صبت علی المصائب بولو انہا، اے بابا آپ کے بعد جو مصیبت آپ کی بیٹی پر آئے، اگر دن پر آئے ہوتے دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ ہاں دادارو سیدہ نے کہا یا علی آپ میرے بچوں کو حسنین کو مزار رسول پر چھوڑ آئے، میری بچیوں کو زینب و کلثوم کو فضا کے حوالے کرائیے، کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے پہلو میں بیٹھ جائیے۔ کہا فاطمہ بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا مولا علی حسنین کو قبر رسول پر مولا نے چھوڑا، سیدہ زینب و کلثوم کو فضا کے حوالے کیا، کمرے کا دروازہ بند کر کے علی سیدہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ کہا سیدہ کہیے کیا بات ہے؟ کہا یا علی مجھے وصیت کرنی ہے، سنو گے اپنے بی بی کی وصیت؟ کہا سیدہ بتائیے کیا وصیت ہے؟ کہا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ کہا سیدہ اور کوئی وصیت؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے فلا فلا لوگوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ کہا سیدہ اور کوئی وصیت؟ کہا میرے بعد میرے بچوں کو کبھی ڈانٹنا نہیں۔ کہا سیدہ اور کوئی وصیت؟ کہا کبھی کبھار اگر میری یاد آ جائے تو میرے مزار پر آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر۔ سنو گے دادارو ایک روز علی قبر سیدہ پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں علی نے کیا دیکھا؟ قبر سیدہ میں زلزلہ آیا، قبر سیدہ ہلنے لگی۔ علی نے تلاوت کو روک کر کہا فاطمہ کیا ہو گیا؟ فاطمہ کے قبر سے آواز آئی اے علی آپ جلدی گھر کو جائیے، میرا حسین پیاسا ہے۔ میرے حسین کو پیاس لگی ہے۔ ہاں دادارو بس 2 منٹ میں نے تمام کر دیا، وصیت تمام ہو گئی۔ علی مسجد کو چلے گئے، سیدہ نے فضا کو بلایا، کہا فضا کمرے کا دروازہ بند کر کے کمرے کے پہلو میں بیٹھ جا، میں مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں، جب تک اللہ اکبر کی آواز آتی رہے سمجھ جانا تیرے شہزادی کی سانسیں چل رہی ہے، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی کی آواز سانسیں چل رہی ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے علی کو جا کر خبر کر دینا۔ کہا شہزادی اور کوئی ہو؟ کہا جب میرے بچے میری جانا میرے موت کی خبر سن کر گھر آئے نا تو پہلے انہیں کچھ کھلا دینا، پہلے انہیں ذرا پانی پلا دینا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ ہاں دادارو کمرے کا دروازہ بند ہوا، فضا کمرے کے دروازے کے پہلو میں بیٹھ گئی، جب تک اللہ اکبر کی آواز آتی رہی فضا نے شکر کا سجدہ کیا، الحمدللہ کی آواز آئی فضا نے شکر کا سجدہ کیا، سبحان اللہ کی آواز آتی رہی فضا نے شکر کا سجدہ کیا۔ رات کا ایک پہر آیا، آواز آنا بند ہو گئی، اب جو فضا نے کمرے کا دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ ارے محراب عبادت، ارے رسول کی بیٹی۔ ایک مرتبہ کمرے سے فضا نکلی، مسجد کی طرف دوڑی، کیا دیکھا؟ علی مصلی پہ کھڑے ہیں۔ فضا کو سمجھ نہیں آیا علی کو پیغام کیسے دے، ایک مرتبہ چیخ کر فضا نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علی نے مصلی چھوڑا، ایک مرتبہ گھر آئے، کیا دیکھا؟ مصلی عبادت پر زہرا کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ ہاں دادارو بس میں 2 منٹ تمام کر رہا ہوں۔ سیدہ کے جنازے کو غسل دیا نا علی نے، علی کی ایک مرتبہ چیخ کی آواز آئی،
بس میں نے تمام کر دیا، تمہارے رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تاریخ میں 3 لوگوں کی چیخ مشہور ہے۔ ایک اس غسالہ کی چیخ نکل گئی تھی جس نے زندان میں سکینہ کو غسل دیا تھا، ایک امام باقر کی چیخ نکلی تھی جب سید سجاد کو غسل دیا، ایک علی کی چیخ نکلی جب فاطمہ کو۔ سلمان نے چیخ کی آواز سنی، ایک مرتبہ کہا یا علی ہم نے کبھی آپ کو چیخ کر روتے نہیں دیکھا، آج چیخنے کا سبب کیا ہے؟ جگر تھام کر سننا۔ علی نے کہا سلمان قیامت ہو گئی، فاطمہ نے مجھے کبھی بتایا نہیں، ارے فاطمہ کی پسلی۔ اب سمجھ آیا سیدہ عصا لے کر کیوں چلتی تھی۔ خاداداروں بس 2 منٹ تمام کر دیا۔ بچوں کو خبر ملی، ایک مرتبہ بچے گھر میں آئے، فضہ نے راستہ روکا، کہا بچوں ذرا کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ بچوں نے کہا جب تک اماں کا چہرہ نہ دیکھیں گے نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے۔ حجرے کا دروازہ کھلا، سنو گیا دادارو، مولا حسین کمرے میں داخل ہو گئے، شہزادی زینب کمرے میں داخل ہو گئی، شہزادی کلثوم کمرے میں داخل ہو گئی، مگر میرا مولا حسین کمرے کے دروازے میں مولا کھڑے ہو گئے۔ فضہ نے کہا حسین ماں کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ کہا فضہ اس وقت تک اماں کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک اماں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا۔ ارے کفن سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ جا میرے حسین، آ جا میرے لال۔ ارے بیٹا ماں کے سینے سے اماں آج آپ نے پکارا، حسین چلا آیا۔ اماں وعدہ کرو کربلا میں حسین پکارے گا، اماں